بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہم اس نشست میں مسجد اقصیٰ کی فضیلت اور اہمیت، مسجد اقصیٰ پر حق کس کا ہے، مسلمانوں کا یا یہود و نصارہ کا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے اس روئے زمین پر اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا گیا، پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا، اور ان کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہمیں بتاتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر کون سا بنایا گیا؟ فرمایا بیت اللہ۔ اس کے بعد فرمایا مسجد اقصیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے بیچ کے اندر 40 سال کا فاصلہ ہے۔ جب یہ بات طے ہو چکی کہ سب سے پہلے بیت اللہ پھر مسجد اقصیٰ اور ان کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ، تو یہ بات بھی قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ کو بنانے والے، تعمیر کرنے والے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور زمانے کی تغیر اور تبدل سے جو بیت اللہ میں تبدیلیاں آئی تو مسجد اقصیٰ میں تبدیلی آئی، تو اللہ رب العزت نے دوبارہ انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بیت اللہ کو تعمیر کروایا، اور مسجد اقصیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے تعمیر کروانا شروع کروا کے سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ان کے ہاتھ پر اس تعمیر کو مکمل کروایا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر بہت ہی عظیم الشان تعمیر تھی جو انبیاء علیہ السلام نے کی ہے، اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، یہ وہ عظیم مسجد ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا کر بھیجا، اور امام الانبیاء بنا کر بھیجا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اسی مسجد میں تشریف لے گئے تھے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور یہ ایسی عظیم الشان مسجد ہے جس مسجد ہی کی جگہ نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کی تمام بستیاں تمام کی تمام میں اللہ رب العزت نے برکت ڈال دی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اللہ رب العزت نے اس کے ارد گرد برکت ڈال دی۔ ایسے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ان کو ہم نے ایسی زمین کی طرف بھیجا جس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکت عطا فرمائی تھی۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے پھر وہ لوگ جن کو کمزور سمجھا جاتا رہا ان کو ایسی زمین کا بادشاہ بنائے جس کے اندر برکت عطا فرمائی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب وہ مدینے میں شہر میں داخل ہو رہے تھے کہہ رہے تھے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، تو یہ ارض مقدس اور برکت والی سرزمین اس لیے ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ 3 مساجد ایسی ہیں جن کی طرف سفر کرنا، جن کی زیارت کے لیے جانا، جس میں نماز پڑھنا اجر و ثواب کے اعتبار سے باقی مساجد سے زیادہ ہے۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف خاص اہمیت کی وجہ سے سفر کرنا ٹھیک نہیں۔ مسجد ہذا، مسجد نبوی، و مسجد الحرام بیت اللہ، اور مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ، یہ مسجد اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے برکت کے اعتبار سے۔ اب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جنہوں نے اس مسجد کو بنایا ہے،
تو اس مسجد کو سنبھالنے کا حقدار، اس مسجد اور مسجد کے ارد گرد کی زمین پر قبضہ کس کا ہونا چاہیے، کس کی تولیت ہونی چاہیے، کس کی ولایت حاصل ہونی چاہیے، کس کی نگرانی میں یہ زمین ہونی چاہیے، کس کا قبضہ ہونا چاہیے، تو ہم قرآن اور حدیث سے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہ مسجد کو بنانے والے انبیاء علیہم السلام ہیں، اور تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام مسلمان، اللہ کے فرما بردار اور مطیع تھے۔ تو معلوم ہوا اس مسجد پر قبضے کا اور اس مسجد پر تولیت کا اور اس مسجد کی نگہبانی اور نگہداشت، اس کے خیال رکھنے کا حق اسی قوم کو ہوگا جو مسلمان ہے۔ یہود و نصارہ جب تک مسلمان تھے، مسلمان کا مطلب کہ اس وقت اپنے اپنے دور کے اندر اپنے اپنے نبی کی بات کو ماننے والے، ان کی اطاعت کرنے والے، تو وہ مسلمان تھے۔ اس وقت مسجد اقصی پر حق بھی انہی کا تھا۔ جب یہود و نصارہ نے کفر اختیار کیا، اور کفر اس طرح سے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی قرار دے دیا۔ اب کوئی بھی یہودی، کوئی بھی نصرانی، وہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانے گا، اسے مسلمان نہیں کہیں گے، اسے ایمان والا نہیں کہیں گے، بلکہ وہ کافر ہے۔ قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، قرآن پاک فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا، کہ یہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں اللہ اور باقی رسولوں کے درمیان میں فرق ڈال دیں، کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، اور اس کے بیچ کا کوئی راستہ چاہتے ہیں، تو فرما رہے یہی حقیقی طور پر کافر ہے۔ تو جب یہ کافر قرار دے دیے گئے یہود و نصارہ، تو ان کو مسجد اقصی پر حق کیسا؟ مسجد اقصی پر حق تو مسلمانوں کا ہوگا جنہوں نے اپنے آباء و اجداد انبیاء علیہم السلام کی وراثت کو سمجھا اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، تو مسلمان اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور اس کی مثال تو بڑی واضح ہے کہ جیسے ایک آدمی نے کوئی مسجد بنائی ہو، مسلمان ہو، بعد میں کئی سالوں کے بعد اس کی اولاد یہودی ہو جائے یا عیسائی ہو جائے، وہ آ کر کہے کہ میرے باپ نے زمین بنائی تھی، مسجد بنائی تھی، تو اس مسجد پر حق میرا ہے، تو کہیں گے نہیں، آپ کے والد نے مسجد بنائی، وہ مسلمان تھے، اب اس مسجد پر مسلمان ہی وہ حق رکھتے ہیں، تم غیر مسلم ہو چکے، تمہارا اس پر کوئی حق نہیں۔ اور یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم تو انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے ہیں، ہم کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بھی بتا دیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ وہ یہودی نصرانی نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العزت کے سیدھے راستے پر چلنے والے صحیح طور پر مسلمان تھے۔ ایسے ہی ان یہود و نصارہ ذرا برابر بھی ان کے پاس ایمان نہیں، بلکہ کفر ہی کفر ہے، اور کفر ہونے میں، ان کے کافر ہونے میں شک بھی کوئی نہیں۔ وہ اس طرح سے کہ یہ تو اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے اوپر نازل ہونے والی تورات کا انکار کرنے والے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی بیان کی، اور آپ علیہ السلام کی آمد کی خبر بھی دی، اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم بھی دیا۔ اگر کوئی یہودی یا نصرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالوں کو نہیں مانتا، گویا کہ وہ اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتا، اپنے اوپر نازل ہوئی کتاب کے حکم کو نہیں مانتا، تو جس نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا اور اس پر نازل ہونے والی کتاب کو نہ مانا، وہ تو کافر ہے۔ اس لیے ہر اعتبار سے یہ کافر ٹھہرے، اور کافر کو اللہ کے گھر کی عبادت خانے کی تولیت کا حق نہیں، اس پر حق تو ایمان والے کو ہے، مسلمان کو ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی ہمارا حق ہے اس لیے کہ تمام انبیاء علیہم السلام ہماری قوم سے تھے اور انہوں نے مسجد بنائی اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو یہ بات بھی غلط ہے، یہ ایسا دعویٰ ہے، اس کی دلیل کوئی نہیں۔ انبیاء علیہم السلام تمام کے تمام بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ اس قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے
بیت اللہ کی تعمیر کر دی تو انہوں سے اعلان کروایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ یہ لوگوں میں فی الناس لوگوں میں اعلان کر دو کہ سب کے سب حج کے لیے آئیں. تو ظاہری بات جو حج کے لیے آئیں ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اور بیت المقدس اور بیت اللہ دو قبلے ہونا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک وقت میں ایک ہی قبلہ ہوگا. تو یہ جو کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اور مسلمانوں کو ابتدائی طور پر جو مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے نہیں کہ وہ قبلہ بنا دیا گیا تھا، اس لیے تھا کہ مسلمانوں کا امتحان لیا جائے کہ کون ہے جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو ماننے والے، چاہے جس طرح کا بھی وہ حکم دیں. تو اس میں ایمان والے اور منافقین غیر ایمان والوں کا امتحان تھا. وہ کچھ مہینے یہ امتحان رہا، پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا. تو مسجد اقصی کو بنانے والے مسلمان، تمام انبیاء علیہ السلام مسلمان، تو مسجد اقصی پر حق بھی مسلمانوں کا ہوگا. لہٰذا موجودہ دور میں، زمانے میں، جو موجودہ ایام میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈایا جا رہا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے، تو ہر اعتبار سے دیکھا جائے مسلمانوں کا حق ہے. مسلمان ہی اس مسجد کے تولیت کا حق رکھتے ہیں، اس مسجد کی نگرانی کا حق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے قبضہ میں پوری سرزمین مسجد اقصی، اللہ رب العزت سرزمین شام مسلمانوں کے قبضے میں لائیں گے اور دوبارہ سے اس کی بحالی فرمائیں گے اور اس کی برکات مسلمانوں کے سامنے کریں گے. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.